خصوصی محلات خصوصی عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 1984 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جنت کے بالا خانے کا ذکر کیا ہے، جنت کے بہترین اور خوبصورت محل کا ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں ترى ظهورها من بطونها، جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ خصوصی محل ہے جن کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایسے کیا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے محل کو بنایا ہے کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تو ایسے مال تو دنیا کے اندر بھی موجود ہے، شیشے کے بنے ہوئے، کانچ کے بنے ہوئے، باہر سے بھی اندر دکھائی دیتا ہے، اندر سے بھی باہر دکھائی دیتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ دنیا کی محل ہے اور وہ جنت کی محل ہے۔ یہ دنیا کی محل ہے اور وہ جنت کی محل ہے، اور فرق یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیکھ لیے یا جن چیزوں کے بارے میں سن لیے ایسی جنت کی نعمتیں ہو گئی، ایسی جنت کی نعمتیں ہو گئی۔ نہ جانے وہ محل اللہ تبارک و تعالی کتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہوگا۔ کانچ کے محل تو دیکھنے میں بڑے ہی حسین و جمیل معلوم ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں بہترین کوالٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر خصوصی محل والا خانے تیار کر کے رکھا ہے جن کے اندرونی اندر سے باہر اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آئے گی۔ کن لوگوں کے لیے؟ فقام اعرابی فقال یا رسول اللہ لمن گیا، ایک اعرابی ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا لمن گیا یا رسول اللہ، یہ اتنا خوبصورت محل کن لوگوں کے لیے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان ایسی باتیں جب کرتے، ایسی حدیثیں جب بیان فرماتے، ایک طلب جاگتی، ایک خواہش جاگتی کہ ہم ذرا جانیں کہ یہ خصوصی محل اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی نے سوال کر دیا فوراً اللہ کے نبی ذرا وضاحت بتا دیجئے کہ اتنا بہترین محل اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی بنا کے رکھا ہے کن لوگوں کے لیے؟ لمن گیا یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، جاننا چاہتے ہو کہ وہ محل کن کے لیے؟ پہلا وہ شخص ہے لمن اطاب الکلام، جو بات کرنے میں نرمی پیدا کرتا ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلانے والے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانے والے۔ تیسرا فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھنے والا، اللہ کے لیے عبادت کرنے والا جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ مولوی صاحب فجر میں اٹھا نہیں جاتا ہے، تہجد کے لیے کیسے اٹھیں؟ بڑی راتیں کوشش کیجیے، بڑی راتوں میں جب عادت ہو جائے گی فجر کی تو انشاءاللہ چھوٹی رات میں بھی اٹھ جائیں گے، چھوٹی رات میں بھی اٹھ جائیں گے۔ جس طرح سے عادت بنائیں گے اسی طرح سے عادت بنے گی۔ فجر کی نماز کے بارے رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی والی نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، اور دو ٹھنڈی والی نمازوں میں سے ایک نماز فجر کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کے اندر نرمی، پہلا کوالٹی کہ وہ خصوصی محل پانے والے وہ شخص ہوں گے جو اپنے بات کے اندر نرمی پیدا
آج جگہ جگہ کڑکپن نظر آتا ہے، چڑچڑاپن نظر آتا ہے، اور ایسے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا دور بھاگ جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، الفاظ ایسے ہیں کہ انسان کا کریکٹر بتاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، الفاظ بتاتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے۔ جانتے ہیں یہ زبان کی الفاظ، زبان کی بولی، زبان کا جملہ، زبان کی باتیں ایسی ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں آپ کے دوست اور آپ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں، جبکہ الفاظ ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی خونی رشتہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے زبان کے اندر میٹھاس لائیے، زبان کے اندر نرمی لائیے۔ ایک بہترین مثال میں دیتا ہوں، کوئل اور کوا، کوئل اور کوا دونوں کے بارے میں آپ سنے ہوں گے یا پھر دیکھے ہوں گے۔ دونوں کا رنگ ایک، دیکھنے میں دونوں ایک ہی طرح ہوتے ہیں، نام بھی دونوں کا ملتا جلتا، لیکن کیا بات ہے کہ لوگ کوئل سے پیار کرتے ہیں، کوے سے پیار نہیں کرتے۔ جانتے ہیں اس لیے کہ کوئل کی بولی جو ہے بڑی میٹھی ہے، آواز بڑی میٹھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کوئل سے پیار کرتے ہیں، کوا سے نہیں۔ کوا کی آواز دل کو نفرت دلاتی ہے اور کوئل کی آواز دل کو سکون دلاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے خصوصی محل ان لوگوں کو اللہ عطا کرے گا جو بات کے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں اور بڑے نرم انداز میں باتیں کرتے ہیں، سامنے والے کو اپنی باتوں سے فریب کرتے ہیں، اپنے سامنے والے کے دل کے اندر اپنی باتوں کے ذریعے سے جگہ بناتے ہیں۔ جانتے ہیں بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جن زبانوں کی وجہ سے ہزاروں عورتیں ایسی ہیں کہ طلاق لینے پر تیار ہیں، ہزاروں ایسی عورتیں ہیں کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ زبان ٹیڑھی ہے۔ اس لیے زبان کو سیدھی کر لیجئے، زبان کے اندر چاشنی پیدا کیجئے، زبان کے اندر نرمی پیدا کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کے محلات کی۔ دنیاوی اعتبار سے چھوڑیے، یہ سوچ کر کے نرمی اختیار کیجئے کہ اگر میں بات کو نرم انداز میں کہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہم مجھے جنت کے اندر محل ملیں گے، جنت کے اندر محل ملیں گے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے والے، الحمدللہ ہیں کھلانے والے، کھانا کھلانا ایک بہترین عمل ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی محل تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، مولوی صاحب رمضان کے روزے بڑی مشکل سے پار ہو رہے ہیں، نفلی روزے رکھیں گے، نفلی روزے رکھیں گے، یہاں فرض روزے کے ذکر نہیں ہے، فرض روزے کا ذکر نہیں، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا، یعنی نوافل روزے کثرت کے ساتھ رکھنے والے۔ جانتے ہیں ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، مہینہ میں 3 دن رکھو۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں؟ کہا کہ مہینہ میں 5 دن رکھ لو۔ کہا کہ اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر ایک کام کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کی روزہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطاری کرتے تھے۔ اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا۔ اپنی طاقت ہے، کبھی کبھار عام دنوں کے اندر بھی نفلی روزہ رکھا کیجیے، یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے، اور کوشش کیجیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں، کوشش کیجیے ایک ایسا وقت جو تنہائی کے اندر اللہ کو پکارنے کا ایک بہترین ذریعہ، سکون ہے، کوئی آواز نہیں، کہیں سے کسی قسم کی آواز نہیں، سناٹا ہے، دل بھی شانتی ہے، تھوڑا سا سو کر کے بھی اٹھیں، چست ہیں، اللہ رب الجلال کو پکارنے کے لیے اٹھ گیا ہے، کونے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ تہجد کی نماز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش سے پہلے آسمان کے اندر آ جاتا ہے، پکارتا ہے او میرے بندے کون ہو جو رب کو پکارنے والا پکارو، کون ہے جو اللہ کو مانگنے والا مانگو، اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ گھڑی وہ گھڑی ہے جو قبولیت کا گھڑی ہوتا ہے، اور بہترین ٹائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، سکون و اطمینان چھایا ہوا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا اس وقت پہ لوگ نماز پڑھے جب سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو کر کے
بندہ اللہ کو ایک کونے میں بیٹھ کر کے یاد کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے جنت کے اندر ایک مخصوص محل تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی جنت کے ان محلوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔